الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ ان لوگوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں جنہوں نے اختلاف کیا اور تفرقے کی راہ اختیار کی۔ امت مسلمہ کو حکم ہوا کہ ان جیسے نہ ہو جاؤ جن کے پاس آیات بینات اور حجت بالغہ آئیں اور متحد رہنے کا حکم ہوا، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اتحاد کے بجائے فرقہ واریت کو اپنایا۔ یہ فرقہ واریت انہوں نے دنیاوی اغراض اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے پیدا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لیا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور دین کو اپنی افکار و آراء کے تابع بنا کر چلتے ہیں، اور وہ لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اصول شرع کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ جو لوگ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کے منکر ہیں، اور وہ لوگ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور ایسی بھی جماعتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبی مانتی ہیں، تو یہ لوگ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ فروعی اختلافات کرتے ہیں، جو فروعی معاملات کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ایسے معاملات جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ائمہ مجتہدین میں ہوئے ہیں، ان کو آیت حاضرہ یعنی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فروعی اختلاف کے سبب پر جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتے، لیکن فرقہ واریت ایک نہایت خطرناک کام ہے۔ جو لوگ فرقہ واریت کے اندر پڑھتے ہیں، اختلافات اور فرقہ بندیوں کا جو ہے وہ بہت اہتمام کرتے ہیں، تو وہ نہایت خطرناک راستے پر جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی سینکڑوں فرقے شریعت اسلامیہ کے صاف اور صریح اور مسلم اور محکم اصولوں سے الگ ہو کر ان میں اختلاف ڈالتے ہیں، اور ایسے لوگ اس عذاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں جس عذاب کا اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ تاہم اسی طوفان بدتمیزی میں اللہ اور رسول کے وعدے کے مطابق ایک عظیم شان جماعت الحمدللہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے ہے، اور وہ جماعت جو ہے وہ تا قیامت قائم رہے گی۔ ہم کو دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اسی جماعت میں شامل فرما جو کہ اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کسوٹی پر ہر چیز کو رکھتے ہیں اور اسی سے ہدایت جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے اور ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ جب بھی کوئی ہدایت کی بات ہمارے سامنے آئے، جب بھی کوئی سچی بات ہمارے سامنے آئے، تو ہم اس کو بلا چوں چرا قبول کریں، صدقے دل سے قبول کریں۔ اللہ ہم کو مسلمان بنا دے، پکا فرما بردار بنا دے، اور ہم کو ہر طرح کی فرقہ بندیوں سے نجات دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔